کہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو اکثر و بیشتر ان کی نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ اقبال نوجوانوں کو ہی بطور خاص کیوں کر متوجہ کرتے ہیں؟ اقبال بطور خاص نوجوانوں کی طرف اس وجہ سے متوجہ ہوئے کہ چونکہ جو بزرگ افراد ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ اپنی تمام تر جو ان کی یوں کہیے کہ تجربات ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھ کے اور اپنا ایک وہ باقاعدہ ایک مزاج بنا چکے ہوتے ہیں. تو نوجوان جو ہے وہ اس کی بھی فکر کا ارتقاء، اس کی ترقی ہونا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، مزاج اس کا بدلتا ہے. مطلب اس میں اس چیز کا امکان ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو ارتقاء کے ذریعے، تغیرات کے ذریعے جو ہے وہ کمال تک پہنچا سکے. جبکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے تمام کے نتائج اور فلسفہ اس کو ایک حد تک جو ہے وہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تبدیلی کا امکان اس معنی میں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انقلاب برپا کر سکیں یا اپنے آپ کو یکسر جو ہے وہ تبدیل کر سکیں. نوجوانوں میں انقلاب لانے کی، اپنی طبیعت میں بھی اور زمانے میں بھی اور مقابلہ کرنے کی ان میں امنگیں، آرزوئیں اور یوں کہیے کہ جو ہے نا ایک حوصلہ، ایک جرت، جو کہ جیسے جیسے آدمی کی عمر رسیدہ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں کم پڑتی، ماند پڑتی چلی جاتی ہیں، اس کا جذبات جو ہے وہ اس میں ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. تو نوجوان کے جذبات بھی تر و تازہ ہوتے ہیں، اس میں ہمت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، اور اس جستجو اور ہمت کی اور اس کے اندر جو حوصلہ ہے اس کی اگر صحیح طریقے سے رہنمائی کر دی جائے تو وہی نوجوان جو ہے وہ کمال کی منزل پر بھی پہنچ سکتا ہے، اور اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ زوال کی منزل تک بھی پہنچ سکتا ہے. مطلب کمال اور زوال اسی چیز پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے کہ جو نوجوان ہے جس نے اپنی سوچوں کو بنانا ہے، جس نے اپنی جو ہے فکر کی آبیاری کرنی ہے، جس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو کس انداز میں ڈھالا گیا ہے اور اس کے سامنے کیا مقصد رکھا گیا ہے. اگر اس کے سامنے ایک بلند مقصد ہے، ایک بڑا مقصد ہے، اور اس مقصد کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی تو اس صورت میں ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ منزل کمال تک پہنچے گا. اور اگر اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوگی یا اگر کوئی منزل ہوگی تو بہت پست اور ہیچ ہوگی تو اس صورت میں وہ منزل کمال تک پہنچنے کی بجائے پھر اسفل سافلین کی طرف چلا جائے گا. تو بنیادی طور پر اقبال یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے اس کی فطرت میں اتنی زرخیزی ہوتی ہے کہ ان میں اگر جو ہے وہ ایک فکر کا بڑا پودا لگا دیا جائے اور اس کا بیج رکھ دیا جائے اور اس کی صحیح طریقے سے آبیاری کر دی جائے تو اس نوجوان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس دنیا کا، اس سماج کا مقابلہ کرے اور زمانے سے اور حالات سے جو ہے وہ ان کے مقابلے میں آتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کے برسر پیکار ہوتے ہوئے زمانے کے ساتھ وہ اپنی جو ہے وہ منزل تک پہنچ سکے اور جو ہے حوادث سے اور جتنی بھی جو اس کے سامنے مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر کے وہ اپنے آپ کو معراج تک پہنچا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بطور خاص اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ فرمایا تو تمام نوجوانوں کو اقبال جو ہے وہ مخاطب کرتے نظر آتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر مسلمان نوجوانوں کی بات کی جائے تو اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہوئے آپ کیا نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہیں مسلم نوجوان سے؟ اقبال چونکہ خود مسلمان تھے. اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز کو بہت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کو بسا اوقات جو ہے وہ متکلم کہا گیا، ایک فلسفی سے زیادہ ایک متکلم کہا گیا. فلسفی یہ ہے کہ وہ تشکک کا شکار ہے، وہ مشکوک ہے، وہ ہر چیز میں شک کرتا ہے، اور متکلم یہ ہے کہ وہ ایک چیز پہ یقین رکھ کے اور پھر ایک علم کلام کے ذریعے اور دلائل اور براہین کے ذریعے اس چیز کو ثابت کرتا ہے. تو اقبال اول و آخر مسلم ہے، اس چیز میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اور شک اور کوئی مطلب ہے کہ دو رائے نہیں ہے. تو اقبال کو پہلے شروع میں یہ تھا کہ وہ تمام جو بر صغیر کے جو افراد تھے خاص طور پہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے اور چاہتے تھے کہ اہل بر صغیر مشترکہ جدوجہد کریں، اور اس کے لیے انہوں نے نظمیں بھی بہت سی کہیں. لیکن جب اقبال نے دیگر ادیان کا یا دیگر وہ قومیں ہیں ان کے نظام معاشرت کا جائزہ لیا اور پھر جو اسلامی نظام ہے اس کے معاشرت اور معیشت کا جائزہ لیا تو اقبال نے اصل میں یہ فیصلہ کیا اور یہ دیکھا کہ اس کے اندر اس نظام میں اتنی گنجائش اور اتنی وسعت موجود ہے کہ اس کو اگر اپنا لیا جائے تو جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں اقبال، جس معراج کی، جس خودی کی بات کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر جو اقبال کا انتخاب تھا وہ مسلم آئین تھا، وہ اسلامی قانون تھا کہ جس میں ڈھل کے پوری طرح ڈھلنے کے بعد جو ہے وہ اس مقام خودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی طرف اقبال رہنمائی کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو کہ مسلمان تھے، مسلم جوان تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا علامہ اقبال کو کہ یہ اس آئین میں اتنی گنجائش موجود ہے، اگر یہ اسی پر عمل پیرا ہوں اور انہی تعلیمات کو جو کہ انہیں دین اسلام نے سکھائی گئی ہیں انہی کے مطابق اگر یہ اپنے آپ کو جو ہے استوار کریں تو یہ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ اس وقت زوال اور گراوٹ کا شکار سب سے زیادہ مسلمان تھے. وہ مسلمان جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی
علامہ اقبال کے دور تک آتے آتے یہ تھا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر جو ہے وہ اس کی انگریز کی غلامی میں بالکل، اور غلامی بھی وہ کہ جو کہ نہ صرف معاشی غلامی تھی، ذہنی غلامی بھی تھی. مطلب معاشی سے زیادہ جو ہے وہ حکومت اور اس کے سیاست سے زیادہ وہ ذہنی غلامی تھی. تو ذہنی غلامی جہاں پہ ہو آپ مطلب ہے کہ ایک جو غلام جو عام ایک مادی غلامی ہے یا جسمانی غلامی ہے اس سے تو آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس کے لیے بھی جب تک آپ ذہنی طور پر غلام ہوں گے آپ جدوجہد کی طرف کسی صورت نہیں آ سکتے. اور ذہنی غلامی اور ذہنی پستی ہی وہ چیز ہے جو اسفل سافلین کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، یعنی کہ بالکل اس کو گرا دیتی ہے. تو اقبال بنیادی طور پر مسلمان نوجوانوں سے اسی وجہ سے مخاطب ہوئے تھے کہ ان کے آئین میں یہ گنجائش اور اس وسعت موجود ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو کے خاص طور پر انہی تعلیمات پر اپنے آپ کو استوار کر کے جن تعلیمات پر ان کے آباء و اجداد نے اپنے آپ کو استوار کیا تھا انہی کے مطابق عمل پیرا ہو کر جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ایک پوری مثال موجود تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسی جو بر صغیر ہے جس میں مسلمان جو غلام بن گئے تھے وہیں اسی میں انہوں نے اتنے سال جو ہے وہ سینکڑوں سال حکومت کی تھی. تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں وہ تاریخ کی یعنی طلوع اسلام سے لے کے اور بعد تک آخر تک یعنی اقبال کے دور تک وہ ساری کی ساری مثالیں، وہ عروج و زوال، وہ سب کچھ ان کے سامنے تھا. اور یہ بھی اقبال جائزہ لے چکے تھے کہ آیا کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں، وہ کون کون سی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں، خامیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان روبہ زوال ہوا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو وہ جو تھے توجہ وہ مکمل طور پر اسلام کی طرف ہو گئی. اور توجہ جب اسلام کی طرف ہوئی ہے تو انہوں نے ان لوگوں کی بجائے جو کہ اپنے آپ کو بالکل ایک اس میں ڈھال چکے تھے ایک سانچے میں اور جن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کی بجائے انہوں نے اس قوم کو، اس طبقے کو مخاطب کرنا زیادہ ضروری سمجھا کہ جو کہ اثر قبول کرتا ہے اور جس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ طبیعت کو بدل سکتا ہے، اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، یعنی کہ اس کی تربیت کی جا سکتی ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر اقبال مسلمان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، یہ فرمائیے گا کہ وہ کون سے حالات تھے؟ بعض جگہ پر ہم نے دیکھا کہ اقبال جب نوجوانوں کی کارکردگی کو دیکھتے تھے تو اس پہ افسردہ نظر آتے تھے، لیکن ایسے کیا حالات تھے کہ جو اقبال کو اس حوالے سے مایوس نہیں ہونے دیتے تھے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑا آپ کا جو ہے اہم سوال ہے کہ آپ دیکھیں اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو باوجود اس کے کہ اب آپ کے جو ہم نے جو دو نظموں کی بات کی ہے ان نظموں میں شکایات ہیں، یہ ابھی ہم ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود بھی، شکایات کے باوجود بھی اقبال پر امید نظر آتے ہیں. اور ان کے پر امید نظر آنے کی ایک وجہ تو سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس قوم نے جس کی تربیت جو ہے وہ گود میں، جس کی آغوش میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، اس آغوش کے اندر اتنی صلاحیت یہ ہے کہ اگر اس کی گرمائش ان کو ملے، یعنی وہ جو اسلامی ایک جو معاشرہ ہے اس کے خد و خال ہیں، اگر واقعی جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے جو ایسے کہ ان تک پیغام پہنچنا چاہیے اس طریقے سے اگر ان کے اندر پیغام پہنچ جاتا ہے تو ان میں اتنی جو ہے وہ چنگاری موجود ہے کہ اس کو بس صرف ایک ہوا دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی وقت بھی بھڑک کے شعلہ بن سکتی ہے. مطلب ان میں یہ دیکھتے تھے کہ صلاحیت موجود ہے، آگ موجود ہے، چنگاری موجود ہے، اس کو صرف اور صرف ہوا دینے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے خاص طور پہ جو ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ نا امید آدمی وہاں اس جگہ ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بنیاد ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ بنیاد موجود ہے، ان کے اندر سب کچھ وہ ظاہر ہے کہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوانین اور قانون کہ جس کے تحت ان کی پرورش ہوئی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اس طریقے سے اس کی گرمائش ان تک نہیں پہنچی، اس طریقے سے وہ پیغام ان تک نہیں پہنچا، لیکن ایک دبی ہوئی چنگاری ضرور موجود ہے کہ اگر اس کو ہوا دی جائے، اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پیغام کو ان تک پہنچایا جائے اور ان کو نوجوانوں کو احساس دلایا جائے. اور خاص طور پہ بھی اس میں بھی آپ اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ماضی کی بھی بات کی ہے، ماضی کا احساس دلا کے خاص طور پہ وہ جو ہے نوجوانوں کو جیسے کہ کسی کے جذبات ابھارتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے آباء و اجداد تو یہ تھے، تمہارے آباء و اجداد تو یہ تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور تم یہ کر رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہے، تو مطلب وہ جذبات ابھار کے وہ جو چنگاری ہے وہ اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چنگاری تو موجود ہے، یہ تو بجھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پر امید رہتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ جو ہے وہ نوجوان ہی ہیں جو کہ اس قوم کا مستقبل بدل سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اقبال ابھی خود جوان ہے جب وہاں یورپ سے واپس آئے، اور یہ 1932 کی بات ہے کہ جب یہ جاوید نامہ چھپی ہے تو اس میں جو ہے وہ سخن باجوان بنزاد نو یا خطاب جاوید کی 8 سال کی اس کی عمر ہے، اور اقبال ابھی آپ دیکھیں کہ خود بھی جوان ہے، اتنے وہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ لیں، اور اس کے باوجود بھی آپ ان کی جو اقبال کی شاعری اور اس میں جو ان کو پیغام دیکھیں تو وہ جاوید وہاں پہ استارہ ہے. تو وہ اور سخن بنزاد نو کے نام سے انہوں نے لکھ کے یہ باقاعدہ پیغام دیا ہے کہ میں یہ تمام جو مسلمان ہیں، تمام جو نوجوان ہیں، ان سے میں یہ مخاطب ہو رہا ہوں، ان کو میں اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو یہ سارا، اور اسی طرح علی گڑھ جب وہاں سے آپ آئے ہیں 1908 میں تو علی گڑھ کے طلبہ کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی، انہوں نے بھی اس میں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے.
تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اقبال نے مطلب ہے کہ وہیں سے جب وہ یورپ میں تھے تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، تو اس وقت وہ یہ فیصلہ بھی کر چکے تھے کہ مجھے جو اپنا روئے جو سخن ہے اور روئے تربیت ہے وہ کن کی طرف خاص طور پہ موڑنا ہے، کن سے مجھے خطاب کرنا ہے، اور کون ہے جو میری جو ہے اس کشتی کو جو مجھدھار میں پھنسی ہوئی ہے، یہ اسلام کی کشتی، مسلمانوں کی کشتی، اس کو کون جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتا ہے، کس کے سپرد مجھے کس پر یہ بوجھ ڈالنا ہے۔ تو وہ وہاں یہ پروگرام پورا مرتب کر چکے تھے، اور علی گڑھ میں کے طلباء کے نام جو ان کی نظم اوروں کا ہے پیام اور، یہ نظم اس بات کی گواہ ہے کہ وہ وہیں سے فیصلہ کر کے، جہاں انہوں نے خود ہی بیدار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں رہنمائی کروں گا، وہیں وہ یہ بھی وہاں پہ فیصلہ کر کے آ گئے تھے کہ مجھے رہنمائی کن کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب آ جاتے ہیں کہ اس یونٹ میں جو 2 نظمیں شامل ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم فرداً ذرا اس پہ بات کر لیں۔ پہلی نظم جو ہے کہ خطاب باجوانان اسلام، اگر ہم اس نظم کی بات کریں تو اس نظم کے اندر اقبال نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، جو چھپا ہوا ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ نظم علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی تھی، اور یہ بانگ درا کے تیسرے حصے میں شامل ہے، اور یہ وہ حصہ ہے کہ جب اقبال کے تمام وہ اپنے بیشتر پیغامات پہنچا چکے تھے، اسرار خودی آ چکی تھی، رموز خودی آ چکی تھی، ان کا فلسفہ جو ہے وہ ایک پختہ ہو کے اور پوری وضاحت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ اور اس میں انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک چند قطعات کے ساتھ جو ہے وہ یہ نظم پڑھی تھی، 10-12 اشعار کی یہ نظم ہے، لیکن اس کا انداز اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں ایک شکوہ ہے، مسلمانوں سے شکوہ ہے، کیونکہ جب فرنگی تہذیب آئی ہے ہمارے ہاں تو اس میں 2 باتیں تھیں، ایک چیز تو بڑی مثبت تھی اور ایک پہلو بڑا منفی تھا، جس کی طرف اقبال شروع سے ہی جو ہے وہ متوجہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو ہی متوجہ کریں۔ ایک پہلو تو اس کا تھا مادی، اور ایک پہلو جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ اس کا تھا باطنی۔ اچھا، جو مادی پہلو تھا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر وہ یہ تھا کہ جی وہ ہر چیز کو مطلب ہے اس کو مادے کے اس پہ پرکھنا ہے، وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے، وہی درست ہے کہ جو ہے مادے پہ مبنی ہے، جو کچھ بھی ہے مطلب ہے کہ دنیاوی ترقی اور وہ کسی کو بھی رون دینا، کسی طریقے سے بھی حاصل کرنا، اپنے مفادات کو ترجیح دینا، دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، جس طریقے سے بھی وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ نمایاں کرنا، اپنی تہذیب کو نمایاں کرنا، دوسرے کو غلام بنانا، تو یہ چیزیں تھیں۔ اور دوسری جو چیز کا مثبت پہلو تھا، جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک طریقے سے اس کا ایک باطن بھی تھا، وہ یہ تھا کہ اس کی تعلیمی ترقی، وہ اس کا علم، یعنی کہ یورپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ اپنی تعلیم کی، نظام تعلیم کی بدولت، لیکن اس نظام تعلیم میں بھی جو ہے وہ یہی 2 چیزوں کی تفریق تھی کہ وہاں پہ خاص طور پہ جو میٹیریلزم تھا، جو مادیت تھی اس کی، یعنی عقل کو اس پہ جو ہے وہ ہر چیز پہ ترجیح دی گئی تھی، اور مادے کو ہر چیز پہ ترجیح دی گئی تھی، یعنی ہر چیز میں مصنوعیت تھی، اس میں سے روح نکال دی گئی تھی اور صرف جسم موجود تھا۔ اچھا، اب جب یہی تہذیب یہی ہمارے ہاں جب آئی ہے تو یہاں پہ بھی 2 طرح کا رد عمل ہوا۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ہی رد کر دیا۔ اب جن لوگوں نے رد کر دیا ان میں ایک طبقہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ وہ درویشوں کا، صوفیہ کا طبقہ ایک تھا، کہ جنہوں نے کہا کہ جی دنیا تو بس بالکل ہی جو ہے وہ مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے مطلب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، اور بس اب جو ہے نا اللہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دنیا ایک دون چیز ہے غلیظ۔ اچھا، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ بے عملی پیدا ہوئی، اور بے عملی کے نتیجے میں وہ جو دوسری قومیں تھیں وہ جو ہے وہ جنہوں نے اس کو اپنایا تھا، اس تعلیمی نظام کو، وہ اور زیادہ حاوی ہوتی چلی گئی، وہ ترقی، حتیٰ کہ ہندو جو ہے وہ پہلے اس کی طرف راغب ہوئے تھے، وہ بھی مسلمانوں سے ترقی آگے کرتے چلے گئے۔ اچھا، دوسرا طبقہ جو ہے وہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اسی مغربی تعلیم کی چکا چوند میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ رنگ لیا تھا کہ مطلب انہیں جو تہذیب تھی اس کی ہر چیز انہیں خوبی نظر آتی تھی، اس کی جو ہے میٹریلزم جو تھا، اس کی مادہ پرستی، وہ بھی انہیں خوبی نظر آتی تھی، اور اس کی جو مصنوعیت تھی وہ بھی انہیں خوبی نظر آتی تھی۔ مطلب ہے کہ جو کچھ مغربی تہذیب اپنے ساتھ لے کے آئی تھی وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، اور جو ہے جو کہ اسلام تھا اس کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے جو ہے وہ مذہب کے بارے میں ان کا جو ایک رویہ تھا وہ ایک منفعل رویہ تھا، یا یوں کہیں کہ جس میں ایک شرمساری کا احساس ہو اس قسم کا۔ اب وہ جو طبقہ پیدا ہوا تھا کہ جو نوابین کا طبقہ تھا، ان میں اکثر جو ہے وہ ظاہر دولت مند لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ظاہر انہیں جو ہے وہ کیونکہ انگریزی اسکول میسر تھے تو وہ اور انگریز بھی جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ان پر غلبہ پانے کے لیے ان کو مکمل طور پر اپنی تہذیب میں رنگ دیں۔ جب ہم ان کو اپنی تہذیب میں رنگ دیں گے، ان کی اپنی تہذیب جو ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، تو پھر یہ ویسے نام کے مسلمان ہوں گے، دوسرے لفظوں میں کہ جو ہے انگریز ہوں گے یا کرسچن ہوں گے،
تو یا ہندو ہوں گے، کیونکہ مسلمان ظاہر ہے نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں بنتا. اقبال نے تو اس پہ خاص طور پہ جو ہے وہ زور دیا ہے کہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں، مسلمان ایک عمل کا نام ہے، یعنی آپ کا ایک عمل بتاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کیا ہیں. تو اب وہاں انگریزی تہذیب کا ان کا بھی مطمع نظر یہ تھا کہ ہم ان کو اپنے جیسا. تو وہ جو دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا تھا وہ بنیادی طور پر وہ مغربی تہذیب کی ہر چیز کو اچھی نظر سے دیکھتا تھا. ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور ان کے پاس دولت بھی بڑے محدود سے. اچھا، اور پھر جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے چلے اپنی جد و جہد سے بھی وہ کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کر لیتے تھے اور وہ جیسے تیسے جو ہے وہ مغربی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو وہ مغربی تعلیم کو مغلوب ہو کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ذہنی طور پر اس کی برتری کو تسلیم کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی. اقبال نے یہ نہیں کیا. اقبال جو ہے وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ہے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اقبال جو ہے وہ اپنی تربیت کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. تو جب کہ جو وہ نوجوان تھے ان کا یہ تھا کہ انہیں ہر چیز مغربی تہذیب کی جو ہے نا وہ چکا چون جو ہے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے عملی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ مطلب ہے کہ کوشش اور جد و جہد نام کی چیز بالکل ختم ہو گئی. اب وہاں پہ اب مثال کے طور پہ جناب علی وہ صوفے بن کے جو آج تک ہمارے یہاں کہ سوئی بھی اگر آپ لینے جائیں بازار میں تو اس کی جو ہے وہ اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. تو مطلب ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاں کی بنائی ہوئی چیز یا تو پسند نہیں آتی یا ملتی نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہ تھا جی صوفے جو ہے وہ وہاں سے مطلب ہے آ رہے ہیں جو ہے یورپ سے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب علی جو قالین جو ہے وہ آج تک جیسے ہے کہ وہ ایران سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب ہے کہ ہر چیز وہ تو یورپ سے درآمد شدہ تھی. اچھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہو کہ آپ کے اپنے کارخانے بند ہو گئے، آپ کا اپنا تعلیمی نظام تباہ و برباد ہو گیا اور آپ میں ایک سستی، ایک آلکسی پیدا ہو گئی. ان صوفوں پہ بیٹھ کے، ان قالینوں پہ بیٹھ کے ہم نے آرام کرنا ہے، کوئی جد و جہد نہیں کرنی، کوئی کوشش نہیں کرنی، اپنے حالات بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرنا. جیسے حالات ہیں انہی حالات میں جو ہے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بات تھی جب اقبال نے جو ہے وہ خطاب با جوانان مسلم کہی تو انہوں نے یہی بات شروع یہاں سے کیا. کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا کہ تو ٹوٹا ہوا ہے جس کا ایک تارا، یعنی کہ تو نے کبھی اس بات پہ سوچا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا کہ جس سے تو ٹوٹ کے ایک تارے کی طرح گرا ہے. مطلب تارا ٹوٹ کے گرتا ہے جب زمین پہ آتا ہے تو اپنی چمک اور ظاہر ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اہمیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اقبال نے پہلے ہی جو جھنجھوڑا کہ کبھی غور کیا اس پہ کہ تم ہے کون؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. کہ مطلب ہے کہ اس وقت عرب اور یوں کہیے کہ روم اور فارس یہ دو بڑی قوتیں تھیں اس وقت جب طلوع اسلام کا جو زمانہ ہے. اس وقت روم اور فارس یہ دو بڑی، اور یہ دارا خسرو اور یہ جو ہے وہ فارس کے بڑے بڑے شہنشاہ تھے نامی گرامی. تو دارا کو سکندر نے شکست دی تھی، بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں پھر یہ ایران فتح ہوا. تو مطلب ہے کہ کچل ڈالا تھا تجھے اس قوم نے. اب یہ عرب کے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ بیچارے وہ بالکل غریب اور غربا وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلامی تعلیمات پہ، اسلام کے قانون پہ عمل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ روم اور فارس وہ جو دو بڑی قوتیں تھیں اور وہ ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ روم کو بھی انہی مسلمانوں نے، وہی جو ایک عرب کے جو ہے علاقے سے جن کو بدو کہا جاتا تھا، وہ اس قانون پہ عمل پیرا جب ہوئے تو اس قانون پہ عمل پیرا ہونے کے بعد انہوں نے اس روم کو بھی فتح کیا جس کو فارس فتح نہیں کر سکتا تھا، اور اس فارس کو بھی فتح کیا جس کو روم کی امپائر فتح نہیں کر سکتی تھی. انہی لوگوں نے اس قانون پہ عمل پیرا ہو کے اور پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ روم اور فارس کو فتح کیا. تو قرآن کریم میں سورہ ہے وہ روم ہے، الف لام میم غلبت روم. تو مطلب ہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے تو آپ اپنی اس تعلیم کی جو وہ اسلامی نظام کے تحت انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، جو تمدن تھا اسی کے ذریعے اپنی تربیت انہوں نے کی. اور وہ جو جس کو جو ہے وہ جہالت کا گہوارہ کہا جاتا تھا عرب، جی اس عرب کے ریگستان سے نکل کے پوری دنیا پہ وہ چھاتے چلے گئے. پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، پوری دنیا کو تعلیم کا نظام دیا، پوری دنیا کو جو ہے وہ سماجی معاشی اور معاشرتی نظام دیا. اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ یوں کہیے کہ جدید تہذیب کی ابتدا کی. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ ایک ایسے دنیا میں کہ جہاں پر مطلب ہے کہ وہ ایک اس کو آپ اس معنی کہ قدیم تہذیب جس کو آپ کہہ لیں کہ قدیم تہذیب کو ایک جدت کا رنگ دیا، اور ایسا رنگ دیا کہ جس میں وہ صلاحیت ہے کہ جب آپ اس پہ عمل پیرا ہوں تو قیامت تک کے لیے مطلب ہر آنے والے دور کے لیے وہ جو ہے ایک مطلب مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر تمام کے تمام چیزوں کا حل موجود ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو نظم ہے ایک نوجوان کے نام، اس میں بھی خاص طور پر میں چاہوں گا جو کہ مقطع اقبال نے اس کا لکھا کہ نہیں نشیمن تیرا قصر سلطان، نہیں تیرا نشیمن، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. یہ بالکل یہ میں آپ کو اس کا جواب، لیکن میں وہ پہلی نظم پہ صرف دو باتیں اور کہوں گا کہ اس کے دو شعر جو ہے نا وہ اور ہیں کہ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، مطلب بہت دکھی دل کے ساتھ. اور اگلی نظم بھی اسی کا وہ ہے، اسی کا آپ یوں کہیں کہ ایک توسیع ہے کہ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. مطلب تو باتیں ہی باتیں کرتے، تیرے اسلاف نے کام کیا ہے، تو مطلب کاہلی اور سستی اور وہ ہر وقت متحرک تھے. اچھا پھر آخری وہ شعر کے مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی،
جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، یعنی دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتابیں کہ جو جن سے تمہیں مستفید ہونا چاہیے تھا، جنہیں تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ اہل یورپ اٹھا کے لے گئے، وہ تمہارے آباء و اجداد کی کتابیں، تمہارا ورثہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آخر میں ملا طاہر غنی کشمیری کا جو ہے ایک فارسی شعر انہوں نے جو ہے اس میں نقل کیا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو تیرہ چشمی ہے یا ان کی جو نابینائی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کا ماجرا یہ ہے کہ ان کی جو آنکھوں کا جو نور ہے اس سے جو ہے وہ زلیخا جو ہے وہ اپنی آنکھیں روشن کر رہی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ بہت دکھے دل کے۔ اور پھر اگلی جو یہ نظم ہے، یہ ایک نوجوان کے بظاہر ایک نوجوان کو، خاص نوجوان کو مخاطب کیا، لیکن اس پوری نظم میں بھی آپ اگر دیکھ لیں تو وہی بات ہے، وہی اقبال کو شکوہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فرنگی تہذیب میں تم نے جو ہے نا اتنا رنگ دیا ہے، اتنا رنگ دیا ہے کہ مطلب ہے کہ تمہیں اس طرف غور کرنے کی فرصت نہیں ملتی کہ تم میں کیا صلاحیتیں اور تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ یہ جو شروع ہو رہی ہے، تو یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ جی تیرے صوفے ہیں فرنگی، بڑا مشہور شعر ہے، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو اب یہاں کھل کے آپ نے بیان کر دیا کہ جو تہذیب آپ اس کو بالکل ہاں، تو مطلب ہے کہ یہ آپ یہ اسی کی توسیع ہے نا۔ تو مطلب یہ شکوہ، یہ دونوں نظمیں آپ کہیے کہ شکوہ ہیں کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، مطلب ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تم نے اپنے آپ کو اس جو تمہیں چیزیں بنی بنائی مل رہی ہیں وہ آرام دہ چیزیں، تم نے اپنے آپ کو انتہائی آرام دہ بنا لیا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ، اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ تمہاری صنعت تباہ ہو کے رہ گئی، تم خود کام کرتے ہی نہیں ہو، کہتے ہو جی ہمیں بنی بنائی چیزیں مل جائیں اور ہمیں جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے سامان میسر آ جائے جو ہمیں سستی اور کاہلی کی طرف راغب کر دے۔ شکوہ خسروی اگر حاصل، شکوہ خسروی کیا ہے جی کہ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو اگر حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ کہ بھئی مطلب اپنے آپ کو تم لوگوں نے اتنا ذہنی غلامی میں مبتلا کر لیا ہے، مطلب مغربی تہذیب کی طرف آپ اگر رجوع کر رہے ہیں۔ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ جو اس کے محسنات ہیں، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ جو محسنات ہیں، اس کے جو اچھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ لیجئے، اور جو بری چیزیں ہیں، جو اس کے قبائح ہیں، ان کو رد کر دیجئے۔ تو یہ تنقیدی صلاحیت یہ آدمی میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے۔ تو جب یہ تنقیدی صلاحیتیں جو ہے وہ آدمی میں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو، تو پھر وہ ذہنی غلامی کا شکار نہیں ہوتا، ذہنی پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر وہ اقبال یہی کہ تم میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم میں جو ہے زور حیدری ہونا چاہیے، کیونکہ شذرات فکر اقبال، وہ اسٹے آف ریفلیکشنز کے نام سے اقبال کے جو ہے وہ خیالات کے کچھ ٹکڑے مرتب ہوئے، ان میں اقبال نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ بغیر زور کے محض ایک فلسفہ ہے۔ صحیح۔ اگر اس میں عمل نہیں ہے تو ایک فلسفہ ہے ظاہر، اور کچھ بھی نہیں ہے تو عمل سے۔ تو زور حیدری چاہیے، مطلب ہے تمہیں عمل کرنے کی قوت اور جوش اور عشق چاہیے، اور استغنا مطلب ہے کہ تم بے نیاز ہو جاؤ دنیا سے، کہ وہ مطلب ہے اب وہ جو آپ نے بات کی تھی، نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی گنبد میں تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو اس میں وہ شاہین کی طرف کے بھئی اس میں جو انہوں نے اوصاف ظفر احمد صدیقی کے نام خط میں بیان کیے تھے شاہین کے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان میں یہ پیدا ہو جائے، بلند نظری پیدا ہو جائے ان میں جو ہے، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ کسی ایک مقام کے قید میں نہ رہیں، اور ان میں جو ہے وہ بلند پرواز کا جذبہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اپنے شکار کو خود مار کے کھانا جیسا کہ عقاب کا وہ ہے۔ تو مطلب اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے جدوجہد کریں، جستجو کریں کاہلی کا اور اس کا۔ تو مطلب یہ انہیں بتانا چاہا ہے اقبال نے کہ مقام تمہارا یہ ہے، تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم ذہنی پستی کا شکار ہو جاؤ، سستی اور آلکسی کا شکار ہو جاؤ، تو تم طائر لاہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر